بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتاؤں گا جس کو کرنے سے گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں دولت کے نظارے دیکھو گے۔ آج آپ کو وہ خاص تسبیح بتاؤں گا اور کس ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ پھر مت کہنا کہ وظیفہ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ آج کا وظیفہ ناظرین اتنا مجرب اور اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ جو آپ کی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، وہ فوری طور پر انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کسی بھی وقت یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو چاہو تو ایک مرتبہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ 2 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ دولت کے نظارے دیکھو گے۔ آپ اپنے گھر میں، کاروبار میں، جیب میں خود پیسے آتے ہوئے دیکھو گے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر مارے مارے گھوم رہے ہو تو آپ بالکل مایوس مت ہونا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان اور یا رحیم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین، جو میرے بھائی بہنیں پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ 30 سیکنڈ اپنی زندگی کے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیجئے گا۔ آپ کو اپنی مرضی کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے ایک مرتبہ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ پڑھ لینا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو تو بھی کافی ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، بیماریوں کو دور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی غریبی فوری طور پر ختم ہو جائے اور گھروں میں برکتیں ہوں، کاروبار عروج پر چلا جائے، بند تقدیر کے اگر تالے کھولنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو چلتے پھرتے ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لو، لیکن جس ترتیب سے، جس طریقے سے میں آج آپ کو بتاؤں گا، صرف ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ کی اگر قسمت نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کے نصیب نہ چمک اٹھیں تو پھر مجھے کہنا، آپ کو دولت نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ لوگ اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو ناظرین، یہ ایسا طاقتور، دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے کہ شام تک یا رات تک آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی، دولت ملنے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ غیبی طریقے سے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ کو صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنی پوری توجہ اور اپنا پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں لگا دینا ہے۔ آپ لوگ گھر میں ہو، گھر میں بیٹھ جاؤ، دکان میں ہو تو دکان میں بیٹھ جاؤ، جس جگہ موجود ہو سکون سے آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ، جب آپ لوگ بالکل فری ہو جاؤ، اور ایسے وقت پر وظیفہ پڑھنا کہ جب آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ جس کونے میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کوشش کرنا کہ جیسے ہی ویڈیو دیکھو، پہلے تو ویڈیو پوری دیکھ لینا تاکہ اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ لگ جائے، اور پھر کوشش کرنا کہ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چاہے آپ لوگ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کوئی بھی وقت ہے، فجر کا ہے، دوپہر کا ہے، شام کا ہے، کوئی بھی وقت ہے تو اسی وقت پڑھ لینا۔ یہ پڑھنے میں آپ کا زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے، بالکل آپ لوگ سکون سے جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔
ناظرین، عمل بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عمل یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجئے، آپ چاہیں تو پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں، یا چاہیں تو صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس درود کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ درود سب سے زیادہ پسند تھا، تو جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب اور خیر و برکت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس مقصد کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی تو اس خواہش کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار آپ پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر جو دوسرے نمبر پر آپ کو آج کے عمل میں وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظائف 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، یہ وظیفہ بھی بہت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اب یہ بھی سمجھیے گا، ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے گا۔ آخر میں آپ کو ایک بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی اور اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں اور اسی وقت دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت، دکھ، تکالیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بار
اللہ کی ذات پر کامل یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں، کیوں الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ اور جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔